ایک طرف کورونا وائرس کا عذاب اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے مختلف اوقات میں وارننگ، زلزلوں کی صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے لوگو جاگ جاؤ، پھر بھی تم جاگتے نہیں ہو، پھر بھی تم اللہ کو منانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ گناہوں کے دلدل میں ہم گھستے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کے ذات کی طرف توجہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے آئے روز مختلف عذاب اور مصیبتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ ان حالات میں اللہ رب العزت کے ذات کی طرف توجہ بہت زیادہ لازمی ہے۔ اگر ان حالات کو دیکھا جائے تو ایسے حالات ہیں کہ اگر ہم 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہے تو یہ کم ہے۔ اللہ کے ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جو جوان ہے، جو بوڑھے ہیں، جو عورتیں ہیں، سب اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اگر ہم اللہ کی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو پتہ نہیں ہے کہ ہم پر کس طرح عذاب نازل ہوگی۔ یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اپنی امت کے بارے میں کہ اللہ میری امت کو عام عذاب سے ہلاک نہ فرما۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ ہوتی تو آج ہم خنزیر و بندر بن جاتے، لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان تمام مشکلات سے نکلنے کے لیے ایک نسخہ، بلکہ ایک نسخہ کیمیا ذکر فرمایا ہے، وہ ہے استغفار۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں گے، اور جب تک یہ لوگ استغفار کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے۔ دیکھیے بڑے بڑے ڈاکو تھے، جب انہوں نے گناہوں سے توبہ کیا تو ان کا نام اولیاء اللہ کے ناموں کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم، آپ حضرات نے اس کا نام سنا ہوگا، ایک ڈاکو تھا، ڈاکے کے غرض سے ایک گھر کے پاس جا رہا تھا، جو ہی ارادہ کیا کہ اب میں حملہ کر رہا ہوں، گھر میں ایک خاتون ہے جو قرآن مجید کی سورۃ الحدید کی ایک آیت کی تلاوت کرتی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ آیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان لوگوں کے دل نرم ہو جائے، ان لوگوں کے دل نرم ہو جائے؟ اب تک وہ وقت نہیں آیا۔ اس نے جو ہی آیت سنی، اس کے منہ سے بے اختیار ایک جملہ نکلا کہ یقیناً وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا۔ ابراہیم بن ادہم اس وقت سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اور اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر ہم یہ جو فانی لذتیں ہیں ان کو چھوڑے تو یقیناً
اس کے بدلے میں جو دائمی اور ہمیشہ لذت ہے، مٹھاس ہے، حلاوت ہے عبادت کا، وہ ہمیں مل جائے گا۔ عبادت میں جو چاشنی ہے، جو مزہ ہے، جو لذت ہے، واللہ وہ آدمی اس کو سمجھتا ہے جو گناہوں سے بچتا۔ جو گناہوں سے نہیں بچتا وہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اس نماز میں لذت نہیں ہوتا، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ نوافل بھی پڑھتا رہتا ہے لیکن اس میں وہ نورانیت اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ہم عزم کریں کہ یا اللہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو ناراض کیا، آج کے بعد وہ اعمال نہیں کریں گے جو آپ کے ناراضگی والے اعمال ہیں، بد نظری نہیں کریں گے، فحش ویڈیوز نہیں دیکھیں گے، غلط تصورات دل میں نہیں لائیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، عزم مصمم کرے کہ اللہ اس کے بعد گناہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا۔ عزیز دوستو، چند دنوں میں آپ عبادت کے انوارات محسوس کریں گے۔ نوافل پڑھیں گے لیکن اس میں آپ کو رونا آئے گا، فرائض پڑھیں گے اس میں رونا آئے گا، عبادت کی چاشنی اور حلاوت نصیب ہوگی اگر ہم گناہوں کو چھوڑیں۔ آج نمازی زیادہ ہے، حج کرنے والے زیادہ ہے، تبلیغ کرنے والے زیادہ ہے، لیکن گناہوں کو چھوڑنے والے کم ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک ٹنکی ہے، اس میں اوپر سے پانی داخل ہو رہا ہو، نیچے سے نل کا آپ نے کھول دیا تو اوپر سے تو داخل ہو رہا ہے پانی لیکن نیچے سے نکل رہا ہے۔ اگر ہم تو نیک اعمال بھی تو کرتے لیکن گناہ بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے دل میں تاریکی داخل ہوتی ہے تو ہماری عبادات میں کبھی لذت و مزہ نہیں آئے گا، ہماری دعائیں پھر قبول نہیں ہوں گی۔ لہٰذا ان حالات میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، عزم کرے، قصد کرے، ارادہ کرے کہ یا اللہ اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔